اگر ایک ایوریج انسان ہر مہینے 3.5 لاکھ روپے بھی کمائے تو اس کو ایلون مسک جتنا دولت مند ہونے میں 30 لاکھ سال لگ جائیں گے۔ ناظرین، میری پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایلون مسک نے کیسے صرف ایک ہی سال میں $100 بلین سے زیادہ کما کر پوری دنیا کو حیران کر دیا اور بل گیٹس کو کراس کر کے سیدھا جیف بیزوس کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا۔ نہ صرف اتنا بلکہ کئی دنوں تک دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں پہلا نمبر بھی مینٹین رکھا۔ اور اب کیونکہ ایلون مسک اور جیف بیزوس کی دولت میں صرف $1 یا $2 بلین کا ہی فرق ہے، اس وجہ سے ان دونوں میں پہلے اور دوسرے نمبر کی جنگ چل رہی ہے۔ ٹیسلا، اسپیس ایکس، دی بورنگ کمپنی، اوپن اے آئی اور اسٹار لنک کے مالک ایلون مسک آج کی تاریخ میں $180 بلین کا مالک ہے، جو تقریباً 13,680 ارب روپے بنتے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایلون مسک اکیلے ہی دنیا میں موجود کئی ملکوں سے بھی زیادہ امیر ہیں۔ جی ہاں، الجیریا، قطر، کویت اور عمان سمیت 135 ملکوں کی جی ڈی پی $180 بلین سے کم ہے، یعنی ٹوٹل 140 پورے کے پورے ملک ہی ایلون مسک کے مقابلے میں غریب ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کے پاس بے انتہا دولت آ جاتی ہے تو خرچہ کرنے میں اس کا ہاتھ آٹومیٹکلی کھل جاتا ہے۔ ویڈیو کے اس پارٹ میں آپ جانیں گے کہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ایلون مسک اپنے پیسے کیسے اور کہاں خرچ کرتا ہے۔ گاڑیوں کی بات کی جائے تو ایلون مسک کے پاس 100-200 تو نہیں، لیکن ان کو گاڑیوں کا اتنا شوق رہا کہ انہوں نے دنیا کی سب سے طاقتور کار مینوفیکچرنگ کمپنی ہی بنا ڈالی، جو آج ٹیسلا کے نام سے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ ایلون مسک کو نہ صرف لیٹسٹ ماڈلز کی لگژری کارز پسند ہیں، بلکہ ونٹیج کارز بھی ان کی پسند میں شمار ہوتی ہیں۔ ان کی کار کلیکشن میں شامل ہے 1920 میں ریلیز ہونے والی فورڈ ماڈل ٹی، جو اپنے دور میں انتہائی انفلوئنشل گاڑی مانی جاتی تھی۔ 1967 کی ای ٹائپ جیگوار روڈسٹر ایلون مسک کی پسندیدہ گاڑیوں میں شمار ہوتی ہے۔ بچپن سے ہی ان کا یہ گاڑی خریدنے کا شوق تھا، جو انہوں نے اپنی پہلی کمائی میں ہی پورا کر دیا۔ 1976 ماڈل کی لوٹس ایسپریٹ، جو جیمز بانڈ کی مووی دی اسپائی ہو لوڈ می میں استعمال کی گئی تھی، مووی میں یہ گاڑی ایک ہی بٹن کے ذریعے سب میرین میں کنورٹ ہو جاتی تھی۔ ایلون مسک بچپن میں اس گاڑی سے بہت متاثر تھے اور 2013 میں جب یہ گاڑی نیلام ہونے کے لیے آئی تو ایلون نے بغیر انتظار کیے اس گاڑی کو $1 ملین یعنی 7.5 کروڑ روپیوں میں خرید لیا۔ لیکن ایلون کے مطابق جب ان کو معلوم پڑا کہ یہ گاڑی اصل میں ٹرانسفارم نہیں ہوتی تو ان کو خاصا دکھ ہوا اور انہوں نے وہیں یہ فیصلہ کیا کہ اس گاڑی کو وہ ٹیسلا کی فیکٹری میں اپ گریڈ کر کے اس کو اصل میں ٹرانسفارم ہونے والی سب میرین بنائیں گے۔ 1978 میں لانچ ہونے والی BMW 320i بھی ایلون مسک کی کار کلیکشن کا حصہ تھی۔ BMW کا یہ مشہور ماڈل 0 سے 100 کی اسپیڈ صرف 10 سیکنڈ میں پار کرتا تھا۔ اس کے علاوہ 1997 ماڈل میکلارن F1 بھی ایلون مسک کی کار کلیکشن کا حصہ رہی، جو ایک خطرناک ایکسیڈنٹ میں تباہ ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ BMW ہامن M5، ٹیسلا روڈسٹر جو اس ماڈل کی بننے والی پہلی گاڑی تھی، اس کو ایلون مسک نے کئی سالوں تک اپنے روٹین میں استعمال کیا اور آخر کار 6 فروری 2018 کو اسپیس ایکس کے ایک اسپیس مشن میں اس گاڑی میں ڈمی ڈرائیور بٹھا کر اس کو ہمیشہ کے لیے اسپیس میں بھیج دیا۔ آگے چلتے ہیں آڈی Q7 پر۔ جب ایلون مسک کی فیملی بڑی ہو رہی تھی تو ان کو ایک بڑی گاڑی کی ضرورت پڑی۔ اس ٹائم پر ٹیسلا صرف 2 سیٹر گاڑیاں مینوفیکچر کرتی تھی، جس کی وجہ سے ایلون کو آڈی Q7 خریدنا پڑ گئی۔ ساتھ ساتھ پورش 911 ٹربو، ٹیسلا ماڈل ایس پرفارمنس اور ٹیسلا سائبر ٹرک بھی ایلون مسک کی کار کلیکشن میں شامل ہیں۔ گاڑیوں سے ہٹ کر اگر عالی شان مینشنز کی بات کی جائے تو ایلون مسک کے پاس ٹوٹل $100 ملین یعنی 760 کروڑ روپیوں کی پراپرٹی صرف کیلیفورنیا میں موجود ہیں۔ لیکن ایلون دنیا کے واحد بلینئر ہوں گے جو رینٹ کے گھر میں رہیں گے۔ جی